السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی اس میں پوسٹ بھیجی ہے، پوسٹ میں ایک روایت لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مجھ کو 70 رکعت پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے جو مسواک کرنے سے پہلے پڑھی جائیں۔ سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا 159 نمبر۔ جی یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر 160 نمبر حدیث ہے، ہمارے پاس جو عربی نسخہ اس میں 160 نمبر حدیث ہے یہ سنن کبریٰ بہقی میں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ موضوع سند ہے بہقی والی، کیونکہ اس میں کذاب راوی ہے محمد بن عمر الواقدی، یہ واقدی کذاب ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے نا اپنی کتاب سنن کبریٰ کے اندر یہ نقل کیا ہے، اور پھر اس کو نقل کرنے کے بعد اس روایت پر انہوں نے جرح بھی کی ہے۔ یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ کے اندر 160 نمبر حدیث کے تحت۔ اسی طرح شعب الایمان جو ہے امام بہقی کی، اس میں یہ 2520 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی مسند الحارث میں بھی یہ روایت 160 نمبر پر موجود ہے، اور اس کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی مسند بزار البحر الزخار حدیث نمبر 109، اس میں بھی یہ ہے ایک دوسری سند سے، اور اس سند میں معاویہ بن یحییٰ صدفی ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح زہری کی تدلیس بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اس روایت کی کوئی بھی سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر میرا تحریری جواب بھی ہے، ایک گروپ کے اندر میں نے مختصر سا جواب اس حوالے سے لکھا تھا، اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں وہ بھی یہیں پیش کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے سنن ترمذی کی 154 نمبر حدیث جی، جس میں یہ الفاظ ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے کہ اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر، یہ فرمایا کرتے تھے، مطلب کہ فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن صحیح قرار دیا اس روایت کو جی، اور اس روایت کو محققین نے بھی صحیح کہا ہے، اگرچہ ترمذی والی سند میں مدلس راوی ہے، لیکن یہ روایت ثابت ہے۔ اچھا، ایک بات، اب اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی فجر کی نماز تو روشنی کر کے پڑھنی چاہیے، خوب اجالے کے اندر پڑھنی چاہیے، تو اس اعتبار سے اہل حدیث جو ہیں وہ پہلے اندھیرے میں نماز پڑھتے اور غلط کرتے ہیں۔ نہیں، اصل بات سمجھے ہی نہیں، حدیث کو سمجھے ہی نہیں گیا، حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ حدیث صحیح ہے، دوسرا یہ ہے صحابہ کرام اور تابعین میں سے کئی ایک اہل علم و فضل کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ فجر اجالا ہونے پر پڑھنی، ایک دوسرا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چوٹی کے جو امام اور محدث ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسفار یعنی اسفروا بالفجر، یہ اسفار اجالا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے اور اس کے طلوع میں کوئی شک نہ رہے۔ اسوار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ دیر سے ادا کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ فجر کی نماز دیر کر کے دن چڑھے پڑھی جائے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے 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 جو ہے نا وہ روشنی ہو جائے، یعنی خوب اجالا ہو جائے، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھنا یہ چاہیے، یعنی پڑھنی اندھیرے میں ہے لیکن پڑھتے پڑھتے اجالا ہو جائے، یہ اصل میں اس کا مطلب ہے، یہ سمجھنا چاہیے جی۔
حدیث کے سند کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے متن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔